لاہور میں داتا دربار کے قریب سیویج لائن میں گرنے والی خاتون کی لاش تقریباً 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے مل گئی۔ 9 ماہ کی بچی کی تلاش جاری، 13 گھنٹے گزر گئے، بچی اب تک نہ ملی۔ ماں بیٹی کے سیویج ہول میں گرنے کی اطلاع شوہر نے دی تھی۔ ریسکیو ٹیمز چند منٹ میں پہنچ گئیں، تاہم تلاش ختم ہونے سے پہلے ہی موقع پر موجود انتظامیہ نے ڈوبنے کی اطلاع من گھڑت قرار دے دی۔ پولیس نے شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ غفلت اور کوتاہی کے الزام میں ڈائریکٹر ٹریفک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی شبیر حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر معطل۔ واسا حکام کو ریلیف آپریشن تیز کرنے کے احکامات۔ نیو کراچی میں 2 مقامات پر آگ لگ گئی۔ گودرا کے قریب پرانے کپڑوں کے گودام میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ 3 فائر ٹینڈر آگ بجھانے میں مصروف۔ نالا اسٹاپ پر لکڑیوں کے گودام میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں دھند، حد نگاہ کم ہونے پر M1 پشاور سے برہان تک بند، M3 فیض پور سے جڑاوالا، M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کے بعد موسم شدید سرد۔ سوات کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری کے بعد بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں اور راستے بند۔ استور میں شدید برفباری کا سلسلہ تھمنے کے بعد لوگ دکانوں اور گھروں سے برف ہٹانے میں مصروف۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایرانی فورسز کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایران نے ہمیشہ شفاف جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، ایسا جوہری معاہدہ جس میں جوہری ہتھیار نہ ہوں اور جو ایران کے حقوق کو یقینی بنائے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شامخانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو جواب میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے حمایتیوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے محدود حملے کی بات ایک فریب ہے۔ امریکی حملے کا ایرانی رد عمل فوری، مکمل اور مثالی ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی میں بات کرتے ہوئے روبیو کا کہنا تھا، ایران کی معیشت زوال کا شکار ہے، مستقبل میں ایران میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہوں گے۔ ایران کے حالیہ مظاہروں میں یقینی طور پر ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم امریکہ اور برطانیہ کے باکس آفس پر آنے سے پہلے ہی بری طرح پٹ گئی۔ $75 بلین کی لاگت سے بنائی گئی دستاویزی فلم کل ریلیز کی جا رہی ہے، مگر نیو یارک اور لندن کے اکثر سنیما گھروں میں ریلیز کے روز کا لوگوں نے ایک بھی ٹکٹ نہیں لیا یا اکا دکا سیٹ بک کی ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین خالی سنیما گھروں کی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں۔ دستاویزی فلم صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے 20 روز پہلے کی کہانی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ خاتون اول نے اس فلم میں کردار پر $28 ملین لیے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے دستاویزی فلم ناکام ہونا کئی صارفین کے نزدیک صدر ٹرمپ کے لیے نیک شگون نہیں۔ حماس نے غزہ پٹی کا انتظام فلسطینی کمیشن کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کہا جنگ بندی کے آئندہ مرحلے میں ٹیکنوکریٹ کمیشن کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے دوبارہ جنگ مسلط کرنے، غزہ کی تعمیر نو میں رخنہ ڈالنے کے تمام بہانوں کو سیبوتاژ کیا جائے گا۔ رفح کراسنگ کو اسرائیلی مداخلت کے بغیر دونوں سمت سے کھولا جائے گا۔ مسئلہ فلسطین مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مشرق وسطی صورتحال پر بیان۔ کہا غزہ میں ہلاکتیں، جبری نقل مکانی اور تباہی ناقابل قبول ہے۔ مستقل جنگ بندی، انسانی امداد اور غزہ کی فوری تعمیر نو کی جائے۔ اسرائیل، شام اور لبنان میں غیر قانونی کارروائیاں فوری بند کرے۔ دنیا بھر میں صرف افغانستان میں لڑکیوں پر ثانوی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیز یونیسکو اور یونیسیف کا مشترکہ بیان۔ کہا افغانستان میں 22 لاکھ لڑکیاں سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ 93% بچے پرائمری کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔
افغانستان میں خواتین اساتذہ، ڈاکٹرز، ہیلتھ ورکرز کی اشد ضرورت ہے۔ افغان لڑکیاں پڑھیں گی نہیں تو افغان خواتین کا علاج کون کرے گا؟ افغان لڑکیوں کو کون پڑھائے گا؟ افغان لڑکیوں کے تعلیم کے حقوق کی حفاظت کے لیے اجتماعی جدوجہد کی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی یو اے ای کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات۔ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے بندرگاہوں، لاجسٹکس، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں تجربات سے استفادہ کرنے پر گفتگو کی۔ صدر زرداری نے دبئی پورٹس ورلڈ کے چیئرمین سلطان احمد بن سلیم سے بھی ملاقات کی۔ ڈی پی ورلڈ کی پاکستان میں لاجسٹکس، انفراسٹرکچر شراکت داری جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ بھارت میں نیپاہ وائرس پھیلنے پر پاکستان میں ہائی الرٹ۔ تمام ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر سخت اسکریننگ کا حکم۔ ہر آنے والے اور ٹرانزٹ مسافر کی 100% اسکریننگ لازمی قرار۔ گزشتہ 21 روز کی مکمل ٹریول ہسٹری کی تصدیق کی ہدایت۔ نیپاہ سے متاثرہ ہائی رسک علاقوں سے آنے والوں پر خصوصی نظر رکھنے کی ہدایت۔ تھرمل اسکریننگ اور طبی معائنے ہر مسافر کے لیے لازمی قرار۔ کلیئرنس کے بغیر کسی فرد کو پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں کم از کم 5 نیپاہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں سونے کی قیمت کا ایک اور ریکارڈ، فی تولہ 5.5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گیا۔ فی تولہ قیمت میں سب سے بڑا 21,100 روپے کا اضافہ۔ سونے کی فی تولہ قیمت 5,51,600 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 19,080 روپے بڑھ کر 4,72,961 روپے ہو گئی۔ امریکہ کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں سردی کی لہر، شدید سردی کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ معاملات زندگی متاثر، شکاگو میں -14 اور کلیولینڈ میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ بدھ کو امریکن ایئر لائنز کی 653 پروازیں منسوخ، 1077 تاخیر کا شکار رہیں۔ شدید سردی کی لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں 30 سال کی سب سے شدید برف باری سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ متاثرہ علاقوں میں خراب موسم کا آرنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری پورے ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے۔ کولمبیا میں 15 افراد کو لے جانے والا طیارہ لاپتہ طیارہ مل گیا، کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا۔ طیارے کے تمام مسافروں کی ہلاکت کی تصدیق، حادثے کی تحقیقات جاری۔ طیارہ پہاڑی علاقے میں لاپتہ ہوا تھا۔ دبئی میں شہریوں کو تقریباً ہر سہولت زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں ملنے کے منصوبے کی منظوری۔ شہری 20 منٹ میں اپنی روزمرہ کی 80% ضروری سہولتیں حاصل کر سکیں گے۔ 20 منٹ پیدل، سائیکل یا ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے ذریعے سہولت تک رسائی ہوگی۔ منصوبے کے پائلٹ مرحلے کا آغاز دبئی کے علاقے البرشا 2 سے کیا جا رہا ہے۔ دبئی میں بیماریوں کی جلد تشخیص کا نظام بھی نافذ کیا جائے گا۔ دبئی میں ایئرپورٹ کے علاوہ بھی چیک ان سینٹرز قائم ہوں گے۔ دبئی کے مختلف مقامات سے ایئرپورٹ چیک ان کی سہولت ملے گی۔ مسافر چیک ان کے بعد ایئرپورٹ پہنچیں گے اور جہاز میں سوار ہوں گے۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 4 بجے شروع ہوگا۔